نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، دین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری کلام۔ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حدیث کا ذخیرہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بیان کر دیا گیا ہے، اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن اور حدیث یہی دین ہے، اور قرآن اور حدیث پر چل کر عمل کر کے جس طرح صحابہ کرام نے دکھلایا، یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار کے ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک راستہ پیش کر گئے ہیں، وہی ہمارے لیے منہج ہے۔ منہج کا مطلب ہے راستہ، چلنے کا راستہ، نہج۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس کو منہاج بھی کہتے ہیں۔ منہاج اور منہج وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ منہج سلف، سلف یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر عمل کر کے، اور اسی طرح وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھلایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد کے لوگ تابعین جن کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد تابعین کے بعد کے لوگ تبع تابعین، اور اس کے بعد وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر صحابہ کرام چلے۔ قیامت تک ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت اور مدد کے ساتھ رہیں گے، اور اس طریقے کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو گئی، صحیح اور غلط دونوں میں فرق ہو گیا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہو گیا، حق اور باطل جدا جدا ہو گیا، اس کے بعد اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلا۔ مومن کون؟ جس زمانے میں
جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے تھے، اور وہی یہاں مراد ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ چلا، ہم اسے ادھر ہی لے چلیں گے جدھر وہ چلا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم تک پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی، اس طریقے کو چھوڑا اور قرآن اور حدیث کو اپنے حساب سے، اپنے من سے، اپنی مرضی سے سمجھا۔ صحابہ کرام نے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کر کے دکھلایا اس طریقے کو چھوڑ دیا، تو ہم وہ جدھر جائے گا اسے ادھر ہی چھوڑ دیں گے، جہنم تک وہ راستہ جائے گا اور ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح کی تم لوگ ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح کہ وہ ایمان لے آئے صحابہ کرام، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ سے، اپنے حساب سے، اپنے دماغ سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ جو منہج، جو طریقہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے راستے کو اختیار کیا، وہی منہج ہمارا منہج سلف ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا یہ نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے حساب سے قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی فکر اور اپنے عقل کو کام میں لائے، تو وہ کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بات صحیح کہے گا لیکن مراد غلط لے گا۔ ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام میں کہ ایک گروہ قرآن کو اس نے لے لیا، قرآن کو بلند کیا اور کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ کہا اس نے کہ فیصلہ ہوگا تو اللہ کا ہوگا، لیکن اس کی منشا یہ تھی کہ فیصلہ اس کے من کے مطابق ہو، لیکن اس نے آڑ لیا قرآن کا، قرآن کے آڑ میں آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، صحابہ کرام پہچان جاتے تھے آدمی کو، جماعت کو، گروہ کو، کہ یہ حق ہے یا باطل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ حق بات بول کر باطل مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔
یہ ایک غلط چیز حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کے آڑ میں۔ دین آدمی کی عقل، آدمی کے رائے سے نہیں ہے، ہم جو سوچیں، ہم جو سمجھ لیں وہی دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور اس کے مطابق جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے اور جو سمجھایا ہے وہی دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ۔ اگر دین رائے کا نام ہوتا، آدمی کی سوچ، آدمی کے دماغ اور آدمی کے من کے مطابق ہوتا، لکان اسفل الخفین، تو موزے کا نچلا حصہ جو ہے، جو آدمی موزہ پہنتا ہے، موزے کا نچلا حصہ اولا من اعلاہ، موزے کے اوپری حصے سے زیادہ حقدار ہوتا مسح کا۔ جب آدمی چلتا ہے تو اس کے موزے کے نچلے حصے میں میل لگتی ہے، گندگی لگتی ہے، گرد و غبار لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسح کریں گے جب تو اوپری حصے میں مسح کریں گے۔ اگر دین رائے کا نام ہوتا، عقل، فکر، آدمی کی خواہش، مرضی، من کے مطابق چلتا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح نیچے کیا جائے کیونکہ گرد و غبار، گندگی نیچے لگتی ہے موزے کے۔ لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا تو ایسا ہوتا کہ موزے کے نیچے مسح کیا جاتا، کیونکہ گندگی ساری نیچے لگتی ہے چلتے وقت۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپری حصے میں مسح کرتے تھے۔ تو دین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کے مطابق زندگی گزاری، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے جس طرح دکھلایا وہی دین ہے۔ ہمارے فکر کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے من اور خواہش و مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، حجر اسود ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، کالا پتھر، لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اسلام میں قبر پرستی اور اسی طرح جو جامد چیز ہیں، پتھر ہیں، صنم ہیں، اوثان ہیں، ان کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے، ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود جو کالا پتھر ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پتھر ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے۔ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے، چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں بوسہ نہ لیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کالے پتھر حجر اسود کا بوسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، اس لیے ہم پتھر کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پتھر فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس لیے ہم اسے بوسہ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دین کو جس طرح سمجھا، دین کے مطابق جس طرح زندگی گزاری، وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کا منہج ہے۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کو
منہج سلف صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔